میں پتہ ہونا چاہیے، اور ہم نے اس میں جو واجبات کی تقسیم ہے کہ کچھ رکنی ہے کچھ غیر رکنی ہے، تو جو رکنی ہے جن کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر جان بوجھ کے یا انجانے سے اگر آپ اس کو نماز میں چھوٹ جاتے ہیں تو آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے، آپ کو ان کو ملحوظ خاطر رکھنا۔ تو سب سے پہلے ہم نے کہا نیت ہے، نیت کے بعد تکبیرۃ الاحرام ہے، تکبیرۃ الاحرام کے بعد جو ہے قیام متصل برکوع، اور پھر رکوع کے بعد 2 سجدے، یہ 5 چیزیں۔ بھیا زحمت آپ کو ہوگی، ہیلو حضرت ادھر ہو جائیں، پیچھے کیمرہ ہے تو صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ برادران کیونکہ یہ مطلب سمجھانا ہوتا ہے، اس وجہ سے ویسے مناسب کوئی بات کر رہا ہو تو بیچ میں لوگ کھڑا ہو جائے، اچھی بات نہیں۔ صلوات پڑھنے والے دیگر محمد و آل محمد۔ تو اب یہ 5 چیزیں نیت کے بارے میں بتا چکا، تکبیرۃ الاحرام کے بارے میں بتا چکا، کھڑے کیسے ہونا ہے بتا چکا، کر کے دکھا چکا۔ اب یہ کہ جو اگلا واجب ہے وہ ہے قرات، کہ ہم نے پڑھنا کیا ہے جی۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے کم از کم جو ہے جو پہلی دوسری رکعت ہے اس کے اندر جو ہے آپ نے سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ، سورہ الحمدللہ رب العالمین جو آپ پڑھتے ہیں اس کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر یہ نہیں پڑھتے تو آپ کی نماز جو ہے نماز ہی نہیں۔ لا صلاۃ الا بمفاتیح الکتاب، رسول اللہ کا فرمان ہے، سورہ الحمد کے بغیر نماز ہی نہیں۔ تو اب جب ایسا کہہ دیا گیا تو اب یہاں پہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں ہر صورت جو عاقل ہیں، بالغ ہیں، مسلمان ہیں، ان پہ لازمہ بنتا ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کو یاد کریں۔ نہیں آتی تو یاد کرنا، جیسے نماز سیکھنا واجب ہے، جیسے سورہ فاتحہ کا یاد کرنا بھی واجب ہے۔ کم از کم ہمیں سورہ فاتحہ یاد ہونی چاہیے جی، اس کی زبر زیر کے ساتھ، رٹے کے ساتھ نہیں۔ ہمیں رٹے والی آتی ہے، جیسے پہلے دن یاد کی تھی، جیسے سنا کے یاد کی تھی ویسے تو آتی ہے۔ ایک دفعہ دیکھ کے پڑھ لو، یا کسی قاری کو کہو کہ سن لے، یا کسی دوست سے کہو جو قرآن پڑھا ہوا ہے اس سے سورہ فاتحہ سنا لے، دیکھو میری سورہ فاتحہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ کیوں؟ بچتی نماز ہے، اور اس نماز کے لیے کہا گیا کہ اگر نماز قبول تو باقی ساری عبادات بھی قبول ہو جائیں گی۔ اگر سورہ فاتحہ نہیں آتی ہے تو باقی نماز کا خدا حافظ ہے۔ تو اب سورہ فاتحہ کم از کم پڑھنی ہے، اس کے بعد کوئی بھی مختصر سورت پوری پڑھنی جی، ضروری نہیں پڑھنی۔ ہمارے برادر اہل سنت ہم مکہ مدینہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جب ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو اب وہ تھوڑی سی آیات تلاوت کر دیتے، کہیں سے بھی پکڑ کے پڑھ دیتے۔ ہمارے یہاں نہیں، ہمارے یہاں پوری سورت جو ہے وہ پڑھنا واجب ہے۔ جب تک ہم نہیں پڑھیں گے ہماری نماز ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہمیں 2 صورتیں، ایک سورہ فاتحہ پوری پڑھنی ہے، اور ایک دوسری سورت جو آپ کو آتی ہے قطعی نظر، لیکن کوشش کریں چھوٹی صورت ہو۔ لمبی صورت پڑھنے سے منع کیا گیا۔ ایسے دل کر رہا ہے کہ آج تو لمبی نماز پڑھے، سورہ بقرہ شروع کر دیں، سورہ آل عمران، سورہ نساء، تو یہ لمبی ان سے منع کیا گیا۔ اور وہ صورتیں جن کے اندر آیت سجدہ ہوتی، 4 صورتیں ہیں جن کے اندر سجدہ واجب ہے، ان کا پڑھنا ہمارے ہاں ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو اس کے جب آپ وہ ذکر کریں گے اس آیت کا تو سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ آپ سجدہ کرتے ہیں تو ایک اضافی عمل کر لیتے ہیں، نماز آپ کی باطل ہو جاتی ہے، دوبارہ سے نماز پڑھنی، یا سجدے کو چھوڑتے ہیں تو پھر نماز تو ٹھیک ہے لیکن گناہ گار ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے بہتر ہے اس کو پڑھنا ہی نہیں ہے۔ اب مستحب نمازیں ہیں، مستحب نمازوں کے اندر صرف اگر آپ سورہ فاتحہ ہی پڑھ لیں تو آپ کی مستحب نماز ٹھیک ہے۔ یہ نوافل کے اندر سورہ فاتحہ میں صرف پڑھ لیتے ہیں، نماز ٹھیک ہے، دوسری سورت پڑھیں نہ پڑھیں۔ لیکن کچھ ایسی نمازیں بھی ہیں جو مستحب نمازیں ہیں، جن کا خاص حکم ہے، جن کے اندر خاص ذکر ہے، جیسے جناب جعفر طیار کی نماز ہے 50 دفعہ
آپ کو جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھنی، یا امام زمانہ کو جو حدیث نماز پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص ذکر 100 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، تو یہ خاص جو اذکار ہیں یہ آپ کو ان کا حکم ہے خاص ہے۔ وَإِلَّا کوئی بھی مستحب نماز سورہ فاتحہ ہی پڑھ لیں تو کافی بہتر یہ ہے کہ آپ تو سورتیں مکمل پڑھیں۔ اب جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے خاص حکم ہے یہاں پہ کہ انہوں نے جو نماز فجر ادا کرنی ہے یا نماز مغرب اور نماز عشاء، نماز فجر جو صبح کے وقت پڑھتے ہیں جی، اور نماز مغرب اور عشاء جو اب ہم پڑھ رہے ہیں نماز مغرب ہے، اس کی جو پہلی 2 رکعت ہیں اس میں مرد حضرات نے سورہ فاتحہ کو اور دوسری سورت کو بلند آواز سے پڑھنا ہے جی۔ نماز ظہرین کی پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی ہر رکعت کو آپ نے خاموشی سے پڑھنا ہے جی۔ خواتین کے لیے اگر کوئی نامحرم نہیں سن رہا، اگر کوئی بندہ ادھر ادھر نہیں ہے تو وہ بھی بلند آواز سے سورت پڑھ سکتی ہیں اس شرط کے ساتھ، لیکن باقی مواقعوں پہ ان کے لیے بلند آواز سے پڑھنا جو ہے وہ جائز نہیں۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہ بتا دیجئے غازی صاحب کہ یہ اونچی آواز سے پڑھنا کیا ہے اور یہ اخفا سے آہستہ آواز سے پڑھنا کیا ہے؟ ہاں سوال ہے نا جی کہ کتنا اونچا پڑھے؟ اب اتنا اونچا نہیں پڑھنا کہ ہاں جی 10 بندے جو ادھر بیٹھے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں، ادھر والے بھی سن رہے ہیں، پیچھے ہر طرف جو ہے ان کی نماز کی ایسی تیسی ہو گئی اور آپ جناب خشوع سے تلاوت سنا رہے، نہیں۔ کیوں آپ پڑھ رہے ہیں تو حکم ہے، جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے تو قرآن کا سننا واجب ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب پھر بات پھر وہیں رہ گئی، سوال پھر وہیں رہ گیا کہ ہاں پھر کیا کریں؟ تو عزیزان گرامی اگر اونچا پڑھنا ہے تو اتنی اونچی آپ نے تلاوت کرنی ہے کہ آپ کے منہ سے نکلنے والی تلاوت کی آواز آپ کے بغل میں بیٹھا ہوا پاس میں ہمسایہ جو آپ کا ہے، پڑوسی نہیں ہمسایہ، ٹھیک ہے، وہ آپ کی تلاوت کو سن لے، ٹھیک ہے؟ اتنی اونچی شور نہیں ڈالنا۔ اور اخفا سے کیا مراد ہے کہ آہستہ پڑھنی ہے، تو آہستہ سے مراد یہ ہے کہ آپ تلاوت کرو تو آپ کی تلاوت کی آواز آپ کے کان سنیں، ٹھیک ہے؟ بالکل منہ کے اندر ہم نے اس کو نہیں گھمانا ہے، دل میں نہیں پڑھنی ہے، نہ تلاوت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کم از کم عمل ہم نے نماز کے اندر کرنا ہے جب قرات پڑھنی ہے۔ اچھا پہلی رکعت میں بھی سورہ الحمد پڑھ لی گئی اور دوسری سورت پڑھی گئی، دوسری رکعت کے اندر بھی سورہ الحمد پڑھ لی، اور اب دوسری کے لیے خاص حکم ہے، جیسے کہ پہلی کے لیے خاص حکم ہے سورہ الحمد کے بعد سورہ یہ کو سورہ جو ہے انا انزلنا سورہ قدر کی تلاوت کی، جب مستحب ہے، زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور اسی طرح دوسری رکعت کے اندر سورہ الحمد کے بعد حکم ہے کہ بہتر یہ پڑھ تو کوئی بھی سکتے ہو، لیکن زیادہ بہتر کیا سورہ اخلاص کی تلاوت کرو، سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرو۔ اور یہاں تک کہا گیا کہ جو کسی نماز میں کسی بھی رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت نہیں کرتا تو یہ مکروہ عمل ہے۔ آپ کو کیوں اس کے اندر خدا کی توحید کا قصیدہ ہے، پوری کل توحید جو ہے سورہ اخلاص کے اندر بیان کی گئی۔ یہ تو ہوگی پہلی 2 رکعت۔ اب یہاں پہ برادر عزیز سوال کر رہے ہیں کہ تیسری اور چوتھی کا کیا حکم ہے؟ تو اب تیسری چوتھی رکعت کے اندر حکم یہ ہے کہ آپ نے تسبیحات 4 پڑھنی۔ تسبیحات 4 یہ عرش الہی کا پایا جس پہ اللہ تعالیٰ کا عرش ٹھہرا ہوا، اس کا پایا کہلایا۔ کیا تسبیحات 4؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ آپ نے کم از کم 1 دفعہ اور زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ تلاوت کرنی ہے۔ اتنا کم وقت ہے کہ آپ 1 دفعہ کریں تو آپ اپنے مجتہد کی طرف رجوع کریں، اگر وہ اجازت دیتا ہے 1 دفعہ وإلا 3 دفعہ، ٹھیک ہے جی؟ تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں تو پہلی 2 رکعت میں تو تلاوت کرنا ہی نہیں ہے آپ کو،
آپ کو صرف سننا ہے، اور دوسری تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ نے تلاوت کرنی ہے، خود زبان سے ان الفاظ کو جاری کرنا ہے۔ اب یہ کہ اگر آپ تسبیحات اربع نہیں پڑھ سکتے، اب حکم ہے سورہ فاتحہ پڑھو جی، کہ سورہ الحمد کی تلاوت کرو تیسری میں بھی اور چوتھی میں بھی، لیکن چاہے نماز مغرب ہے، چاہے نماز ظہر عصر، چاہے عشاء ہے، یہ 4 رکعتی نماز ہے، ان کے آخر میں جو 2 رکعتی نماز ہے ان کو آپ نے اخفا سے، خاموشی سے پڑھنا ہے۔ وہ خاموشی سے پڑھنا کیا ہے؟ آپ بولو تو آپ کے کان آپ کی آواز کو سن رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں آہستہ پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پہ ایک اور سوال کہ آپ بتائیے 2 حکم ہوگا، ایک تسبیحات اربع کا اور ایک سورہ فاتحہ پڑھنے کا۔ ہمیں تو سورہ فاتحہ زیادہ اچھی لگتی ہے، ہاں، لیکن فقہاء سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر جہاں پھنس جاؤ، اٹک جاؤ، جہاں پہ آپ کہو کہ اس کو اختیار کروں، یہاں تسبیحات اربع کو اختیار کروں یا سورہ الحمد کو اختیار کروں، تو وہ کہتے ہیں تسبیحات اربع کو زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ تو عزیزان کرام، یہ کم از کم ہم نے جو رکعت کے اندر جو ہم نے قرأت کرنی ہے وہ اس کے احکام تھے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب ایک دوسرے کو کبھی گھر میں کسی کو بھی سورہ فاتحہ سنائیں، دیکھ کے پڑھ کے، اور اس کے بعد زبانی یاد کر کے سنائیں، تاکہ جب آپ نماز پڑھیں تو اس کے اندر تلاوت